الرحیم۔ شارح علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جزء الذی لا یتجزا کے اس بات پر جو 3 دلیلیں دی گئیں، ایک قرا والی، دوسری رائے کے دانے والی، تیسری دلیل دی کہ جسم میں جو اجزاء کا اجتماع ہے وہ جسم کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ افتراق ممکن نہ ہو، وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ ان تینوں دلائل کے بارے میں حضرت شارح علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کمزور ہے۔ کیا ہے؟ پہلی دلیل جو کہا کہ اگر سطح حقیقی پر کسی کروی جسم کو رکھیں گے تو اس جسم کروی کا نقطہ سطح حقیقی کے ایک جز سے ملے گا اور وہ جز قابل تقسیم نہیں ہوگا۔ یہی جزء الذی لا یتجزا ہے۔ قابل تقسیم اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر وہ قابل تقسیم ہو جائے تو نقطہ کا بھی قابل تقسیم ہونا لازم آئے گا، جبکہ نقطہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ اس کا رد شارح علی رحمہ فرماتے ہیں اس طرح سے کہ آپ کا یہ کہنا کہ سطح حقیقی کا وہ جز جس سے نقطہ ٹچ ہوگا اس کو قابل تقسیم ماننے سے نقطہ کا قابل تقسیم ماننا لازم آئے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ لزوم اس وقت ہوتا ہے محل کی تقسیم سے، حال کی تقسیم اس وقت لازم آتی ہے جب حال محل میں حال کا حلول سریانی ہو۔ کیا ہو؟ حلول سریانی، اور یہ حلول سریانی نہیں ہے۔ حلول سریانی کے لیے بتایا گیا تھا کہ حلول سریانی اس حلول کو کہتے ہیں کہ حال محل کے ساتھ اس طرح متصل ہو جائے کہ حال کی طرف اشارہ کرنا یہ بعینہ محل کی طرف اشارہ کرنا ہو، اور محل کی طرف اشارہ کرنا بعینہ حال کی طرف اشارہ کرنا ہو۔ جیسے دودھ کی سفیدی، یہ دودھ کے ساتھ اس طرح متصل ہو گیا ہے کہ اب دودھ کی طرف اشارہ کرو تو وہی دودھ کی سفیدی کی طرف اشارہ ہو جائے گا، سفیدی کی طرف اشارہ کرو تو وہی دودھ کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ تو یہاں دودھ محل ہے اور وہ سفیدی حال ہے۔ اگر دودھ محل کی تقسیم ہوگی تو سفیدی کی تقسیم ہوگی، تو یہ حلول سریانی میں ہوتا ہے، اور نقطہ کا حلول سطح حقیقی کے اس جز کے ساتھ حلول سریانی نہیں ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ اگر وہ جز قابل تقسیم ہو تو پھر نقطہ کا قابل تقسیم ہونا لازم آئے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح کب ہوتی؟ جب حلول سریانی ہوتا تب۔ وہی کہہ رہے سنو، اما الاول رہی پہلی دلیل فَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ النُّقْطَةِ، اس لیے کہ یہ تو نقطہ کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْجُزْءِ، اور وہ جز کے ثبوت کو مستلزم نہیں ہے۔ نقطہ جس سے ٹچ ہوگا وہ نقطہ ہی کی حیثیت کا ہوگا، وہ بھی نقطہ ہی ہوگا، جز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ حُلُولَهَا فِي الْمَحَلِّ لَيْسَ الْحُلُولَ السِّرْيَانِي، اس لیے کہ نقطے کا حلول محل میں سطح حقیقی کے اس حصے میں یہ حلول سریانی نہیں ہے کہ حتیٰ یلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل، کہ اس کے منقسم نہ ہونے سے محل کا منقسم نہ ہونا لازم آئے۔ یہ کب ہوتا؟ جب حلول سریانی ہوتا تھا۔ پہلی دلیل کا ضعف انہوں نے بیان کر دیا۔ دوسری دلیل اور تیسری دلیل۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ دوسری دلیل یہ تھی کہ فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ ہر جسم خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو
وہ جسم ہے قابل تقسیم ہے، ہر جز جتنا ہی چھوٹا جز ہو وہ قابل تقسیم ہے اور غیر متناہی قابل تقسیم ہے۔ تو اس پر کہا تھا کہ اگر چھوٹا سے چھوٹا جز بھی غیر متناہی تقسیموں کا اہل ہو، قابل ہو، تو پھر ایسی صورت میں تو لازم آئے گا کہ ایک رائی کا دانہ پہاڑ کے برابر ہو جائے، اس لیے کہ پہاڑ بھی غیر متناہی تقسیم کے قابل، اس میں بھی غیر متناہی تقسیم کا امکان، اور اس رائی کے دانے میں بھی غیر متناہی تقسیم کا امکان ہے۔ تو غیر متناہی تقسیم سے غیر متناہی اجزاء حاصل ہوں گے، رائی کے دانے میں بھی غیر متناہی اجزاء ہو گئے اور پہاڑ میں بھی غیر متناہی اجزاء، تو اجزاء کے تعداد کے اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے۔ اور جسم کا صغیر و کبیر ہونا یہ اجزاء کے قلیل و کثیر ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو یہاں اجزاء تو قلیل و کثیر ہے نہیں، پہاڑ کے جتنے اجزاء ہے رائی کے دانے کے بھی آپ کے حساب سے اتنے ہی اجزاء ہیں، تو پھر رائی کا دانہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تو اگر یہ بات آپ لوگوں کی مان لے او فلسفیوں، تو پھر رائی کا دانہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اس کو رد کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ جزء الذی لا یتجزا کے قائلین کا یہ استدلال اس وقت صحیح ہوتا جب فلاسفہ یہ کہتے کہ ہر جسم میں غیر متناہی اجزاء موجود ہیں۔ کیا کہتے؟ کہ ہر جسم میں، ہر جز میں غیر متناہی اجزاء موجود ہیں، تب یہ بات لازم آتی کہ جب رائی کے دانے میں غیر متناہی اجزاء موجود ہے، پہاڑ میں بھی غیر متناہی اجزاء موجود ہے، تو رائی کا دانہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ موجود ہونے کا قول کرتے تب، غیر متناہی اجزاء موجود ہونے کا قول کرتے تب، تو وہ تو ایسا نہیں کہتے ہیں، وہ خالی یہ کہتے ہیں غیر متناہی تقسیم ہو سکتی ہے، اگر کرو گے تو ہو سکتی ہے، اجزاء موجود ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صغیر و کبیر جو ہوتا ہے جسم کا حجم، جو کوئی جسم صغیر یا کبیر ہوتا ہے تو وہ اجزاء کے قلیل و کثیر کے اعتبار سے نہیں ہوتا، اجزاء کے قلیل و کثیر ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مقدار کے حساب سے ہوتا ہے۔ کس کے حساب سے ہوتا ہے؟ جس کی مقدار بڑی ہوگی اس کا حجم بڑا ہوگا، جس کی مقدار کم ہوگی اس کا حجم چھوٹا ہوگا۔ مثال میں آپ کو میں نے سمجھایا تھا، ایک طرف 10 اینٹ آپ رکھ دو، ایک طرف جو ہے 10 انڈے رکھ دو، تو ظاہر ہے کہ 10 ادھر بھی ہے 10 ادھر بھی ہے، اس کے باوجود 10 انڈوں کے مجموعے کا حجم اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا 10 اینٹوں کے مجموعے کا حجم ہوگا۔ تو دیکھو اجزاء کی تعداد تو برابر ہے مگر حجم میں برابر نہیں ہے، تو یہ حجم میں صغیر و کبیر جو ہوتا ہے یہ اجزاء کی تعداد نہیں بلکہ ان کے مقدار کے حساب سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ رائی کے دانے میں بھی غیر متناہی اجزاء ہے، پہاڑ میں بھی غیر متناہی اجزاء، تو تعداد میں برابر ہو گئے تو حجم برابر ہوگا، کیسے ہوگا؟ رائی کے دانے کے اجزاء کے حجم چھوٹے ہیں، اس کی مقدار چھوٹی ہے، اور پہاڑ کے اجزاء کی مقدار بڑی ہے، تو ان کا حجم بڑا ہوگا، ان کا حجم ہاں، تو اجزاء کی تعداد کے حساب سے حجم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو فَإِنَّ الْفَلَاسِفَةَ لَا يَقُولُونَ، فلاسفہ نہیں کہتے ہیں کہ بِأَنَّ الْجِسْمَ مُتَأَلَّفٌ مِّنْ أَجْزَاءٍ بِالْفِعْلِ، کہ جسم مرکب ہے اجزاء سے بالفعل، غیر متناہی اجزاء بالفعل ہے، ایسا نہیں کہتے ہیں وہ، وَأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاہِيَةٍ، اور وہ غیر متناہی ہے، ایسا نہیں کہتے ہیں، بل یقولون، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں إِنَّهُ قَابِلٌ لِانْقِسَامَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاہِيَةٍ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر متناہی تقسیموں کے قابل ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِ اجتماع أَجْزَاءٍ أَصْلًا،
اور اس میں بالکل اجزاء کا اجتماع نہیں ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اجزاء برابر ہو جائیں گے تو چھوٹے بڑے، ارے بھائی اجزاء کی تعداد کے حساب سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ مقدار کے حساب سے۔ وَإِنَّمَا الْعِظْمُ وَالصِّغْرُ، جزنیس بڑا اور چھوٹا ہونا بِاعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ الْقَائِمِ بِهِ، اس مقدار کے حساب سے ہوتا ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے، لا بِاعْتِبَارِ کثرت الاجزاء وقلتها، اجزاء کی کثرت و قلت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تیسری دلیل دی تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایسے اجزاء کی طرف جسم کی تقسیم کرتے جن اجزاء کی اب تقسیم نہ ہو، یعنی کسی جسم کی تقسیم اجزائے لا تتجزا کی طرف کر دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ قدرت تو ماننی پڑے گی، اللہ عاجز تو نہیں ہے۔ تو اگر جب یہ قدرت مان رہے ہیں کہ جسم کی تقسیم اللہ تبارک و تعالی اجزائے لا تتجزا کی طرف کر سکتا ہے، تو مان لو کہ جسم کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اجزائے لا تتجزا کی طرف کر دی، تو اب وہ اجزاء جو ہوئے وہ لا یتجزا ہوئے گی نہیں ہوئی، وہ اب قابل تقسیم نہیں ہوئے، تو وہ غیر قابل تقسیم اجزاء میں سے ایک جز کو اٹھاؤ اور اس کے بارے میں پوچھو کہ ان کی تقسیم ممکن ہے کہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی تقسیم کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ اگر کہو گے اس کی بھی تقسیم ہو سکتی ہے تو خلاف مفروض لازم آئے گا۔ فرض تو یہ کیا گیا تھا کہ اللہ نے ایسی اجزاء وہ بنائے جس کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور یہاں تقسیم ممکن ہو گئی، خلاف مفروض۔ اور اگر کہو گے کہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر، یعنی اس کی اب تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، تو کہ یہی تو ہمارا مدعا تھا، یہ تو ہمارا مدعا تھا کہ ہاں ایسا جز ہو سکتا ہے جس کی تقسیم نہیں ہوگی، تو اس کا رد کر رہے ہیں کہ اس جز کی بھی تقسیم ممکن ہے، اس جز کی تقسیم بھی ممکن۔ یہ ایک بیکار سی بات ہے، اس جز کی تقسیم ماننے سے خلاف مفروض لازم نہیں آئے گا، خلاف مفروض لازم ہے کہ لازم آئے گا؟ خلاف مفروض باطل ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، تو یہ کیا کہ اس دلیل کو رد کرنا اور کہنا ضعیف ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ نہیں اس جز کی بھی تقسیم ممکن ہے، لہذا کوئی بھی جز لاؤ اس کی تقسیم ہو جائے گی، اس کی جز تقسیم ہو جائے گی۔ کرول افتراق ممکن، کہہ رہے ہیں اس جز کی بھی تقسیم ممکن ہے، لا الہ نہایت غیر متناہی تک، تو فلا یستلزم الجز، تو جز الذی لا یتجزا لازم نہیں آیا۔ ارے بھائی وہ لازم نہیں آیا، یہ کہنے سے نا ممکن ہے، لیکن ممکن ماننے سے خلاف مفروض جو لازم آ رہا، ممکن ماننے سے کیا لازم آ رہا؟ خلاف مفروض۔ تو جز الذی لا یتجزا کے اس بات کے دلائل شارع علی رحمہ کے حساب سے کمزور، جو جز الذی لا یتجزا کی نفی کر رہے ہیں جیسے فلاسفہ، ان کی دلیلوں کا کیا حال ہے کہ وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی مگر کہہ رہے ہیں وہ کمزور کم ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اشارہ ہی دے رہے ہیں، کرما ادلۃ النفی ایضا فلا تخلو عن ضعف، رہی جز الذی لا یتجزا کی نفی کی دلیلیں تو کر یہ بھی کمزوری سے خالی نہیں ہے، خالی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کمزور ہے، نہیں کہہ رہے ہیں کمزوری سے خالی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمزوری کم ہے، شارع کی یہ رائے ہے اس میں کہ ان کی دلیلیں کیا ہے، وہ کئی دلیلیں ہدایت الحکمت وغیرہ میں بیان کیے گئے ہیں، کر کوئی بھی جز ہو وہ قابل تقسیم ہوگی۔ قابل تقسیم کا مطلب یہ ہوا تقسیم وہمی ہی صحیح، تقسیم وہمی میں کیا ہوتا ہے، ایک جز کا دوسرے جز سے امتیاز ہونا کافی ہے، بالکل انفکاک ضروری نہیں ہے، صرف اتنا ہو جائے کہ یہ سائڈ الگ ہے وہ سائڈ الگ ہے، یہ تقسیم کافی ہے، تو کرا ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے جز کو لے کے آ جاؤ، کسی بھی
اور یہ ہے نا یہ اس کے بیچ میں اس کو ڈالو، اس کے بیچ میں کسی بھی چھوٹے جز کو لاؤ، اس میں بیچ میں ڈال دو، تو وہ جز ان دونوں کو ملنے سے روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ روکے گا۔ تو اگر روکے گا تو یہ انگلی جس سائیڈ سے اس جز کے ملے گا وہ سائیڈ الگ ہوگا، اور وہ انگلی جس سائیڈ سے ملے گی وہ سائیڈ الگ ہوگا، تو دو سائیڈ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تقسیم ہو گئی۔ کہ یہ ایسی مشین ہے فلسفیوں کی، سمجھ گئے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز بالکل صغیر سے صغیر جز لاؤ اور اس فلسفی مشین میں لا کے ڈالو، وہ اس کی تقسیم کر کے دکھا دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دلیلیں انہوں نے دی ہیں۔ تو کرے یہ سب دلیلیں بھی ضعف سے خالی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہی وجہ ہے جزء الذی لا یتجزا کی اس بات کی دلیلیں کمزور، نفی والی دلیلیں بھی جو فلسفیوں کی ہے وہ بھی کمزور۔ تو شارح علیہ رحم فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت امام رازی اس میں توقف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نہ تو وہ نفی کی طرف جاتے ہیں اور نہ تو اس بات کی طرف۔ وَلِهَذَا مَالَ الْإِمَامُ الرَّازِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى التَّوَقُّفِ، اسی وجہ سے امام رازی علیہ رحمہ اس مسئلے میں توقف کی طرف جاتے ہیں۔ امام رازی کے خلاف بہت سارے لوگوں نے کلام کیا، غالباً غیر مقلدین زمانہ بھی جو ہے بہت ان سے چڑھتے ہیں، کچھ صوفیہ کرام نے بھی ان کے خلاف باتیں کی، مگر صاحب نبراس نے لکھا ایک بزرگ کے حوالے سے کہ انہوں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار انہیں حاصل ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ راضی کے ساتھ کیا ہوا؟ جب انتقال کر گئے تھے اس کے بعد کی بات ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ مقصد تک پہنچ چکے، مقصد تک پہنچ چکے۔ اب اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ وقت کے بہت بڑے بزرگ، متعدد کتب کے مصنف، اپنے زمانے کے بڑے محقق اور خوبصورت بھی بہت تھے، خوبصورت بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ میاں بیوی جو آپس میں ملتے ہیں تو اگر اس وقت انزال کسی خوبصورت تصویر ذہن میں رہے تو بچہ خوبصورت ہوگا۔ تو ان کے والد کے بارے میں بعض لوگ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک خوبصورت تصویر بنائی ہوئی تھی اور ملاقات کے وقت، خاص کر کے انزال کے وقت، اس صورت کی طرف انہوں نے نظر جمائی۔ اس کی وجہ سے حضرت علامہ رازی یہ بڑے حسین و جمیل پیدا ہوئے۔ بہرحال ان کی بزرگیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب سنیے، امام رازی توقف کرتے ہیں اور حضرت امام غزالی جزء الذی لا یتجزا کو باطل مانتے ہیں، اور حضرت قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ ہر جز کی تقسیم ہوگی، تقسیم فعلی اگرچہ نہیں ہے لیکن تقسیم وہمی ہوگی، اس کے قائل ہیں۔ اس لیے اس پر بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جزء الذی لا یتجزا کوئی قابل تقسیم ہے نہیں ہے، اس سے اپنے کو کیا مطلب ہے؟ اس کا عقیدے کے باب سے کیا تعلق ہے؟ جو ہمارے متکلمین جزء الذی لا یتجزا کو ثابت کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا تو جواب دے رہے کہ ہاں فائدہ ہے اس کا۔ تو کرفین قیل، اگر کہا جائے حل لہذا الخلاف ثمرۃ، کیا اس اختلاف کا فائدہ ہے؟
متکلمین جو فلاسفہ کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جزء الذی لا یتجزا ثابت ہے، فلاسفہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، متکلمین ثابت مان رہے ہیں، تو یہ ثابت ماننے میں کوئی فائدہ ہے؟ کرانا ہے۔ قلنا نعم، شارح فرماتے ہیں جواب دیں گے ہاں فائدہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فی اثبات الجوہر الفرد نجات عن کثیر من ظلمات الفلاسفہ، کہ جوہر فرد یعنی جزء الذی لا یتجزا کے اس بات میں سلام وہ تفسیر روح البیان ہے ادھر نہیں ہے، فی اثبات الجوہر الفرد نجات عن کثیر من ظلمات الفلاسفہ، کہ جوہر فرد یعنی جزء الذی لا یتجزا کے اس بات میں، یعنی اس کو ثابت کرنے میں فلاسفہ کے بہت ساری تاریکیوں سے نجات ہے، یعنی فلاسفہ کے ان بہت سارے مسائل سے نجات ہے جو مسائل خلاف شرع انہوں نے گڑھے ہیں فلاسفہ نے، ان سے نجات ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثل اثبات الحیولہ والصورت المؤدی الی قدم العالم، مثلا حیولہ کو اور صورت کا ثابت کرنا، یہ فلاسفہ حیولہ اور صورت کو ثابت مانتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ثابت ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ المؤدی الی قدم العالم، جو عالم کے قدیم ہونے تک پہنچاتے ہیں، یعنی حیولہ اور صورت اگر ثابت مان لیا جائے تو عالم کو قدیم ماننا پڑے گا، جبکہ اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے۔ اب عالم کو قدیم ماننا یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے، اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حشر و نشر ہے، آج جتنے مرتے ہیں پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر سب کے سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سب کو اپنے کرتوت کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اگر جزء الذی لا یتجزا باطل نہیں، یہ ثابت نہیں مانیں گے، حیولہ اور صورت ثابت مانیں گے، تو حشر و نشر کی بھی نفی ہو جائے گی، اور اگر حیولہ جزء الذی لا یتجزا ثابت مانیں گے تو ان کا حیولہ خود بخود ختم ہو جائے گا، تو عالم کا قدیم ہونا بھی ختم ہو جائے گا، اور حشر و نشر کی جو نفی کر رہے ہیں وہ نفی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر یہ حیولہ اور صورت پہنچاتے عالم کے قدم کی طرف اور اجسام کے حشر کی نفی کی طرف۔ پہلے اتنا سنو، یہ بھی پڑھ لو۔ وَكَثِيرٍ مِّنْ اصول الفلاح ہندسہ المبتنی علیہ دوام و حرکات السماوات، اور یہی حیولہ صورت پہنچاتے ہیں ایسے کیا کہتے ہیں، یہ جوہر فرد کے ثابت ماننے سے ہندسہ کے بہت سارے اصول سے نجات ملے گی، جن پر آسمانوں کی حرکتوں کے دوام کی بنیاد ہے اور خلق و التیام کے امتناع کی بنیاد ہے۔ آسمان کے حرکتوں کا دوام کیا مطلب ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ آسمان ہمیشہ حرکت میں ہے، کل فلک متحرک بالدوام۔ اسی طرح آسمانوں کے لیے خرق و التیام ممکن نہیں۔ خرق کا معنی پھٹنا ٹوٹنا، التیام کا معنی اس کے بعد جڑ جانا، کر یہ نہیں ہو سکتا۔ کر جب یہ جوہر فرد ثابت ہو جائے گا نا، یہ سارے عقیدے ان کے ختم ہو جائیں گے، یہ سارے عقیدے ختم ہو جائیں گے۔ اب پہلے یہ سنو کہ حیولہ اور صورت کے ذریعے وہ عالم کو قدیم کیسے ثابت مانتے ہیں، وہ پہلے اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اور جب جوہر فرد ثابت ہوگا تو حیولہ کی نفی ہو جائے گی۔ تو حیولہ کے ثابت ماننے سے عالم کا قدیم ہونا کیسے لازم آتا ہے؟ دھیان سے سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حادث ہیں، جو بھی وہ موجود ہونے سے پہلے ہی ممکن تھا، ایسا نہیں کہ موجود ہوا ہے تو ممکن ہے، موجود ہونے سے پہلے ممکن تھا۔ اگر موجود ہونے سے پہلے ممکن نہیں مانیں گے آپ تو کیا مانیں گے؟ واجب؟
اگر واجب مانیں گے تو موجود ہونے سے پہلے موجود ہو جائے گا وہ، چونکہ واجب کہتے ہی اس کو جس کا موجود ہونا ضروری ہے، جس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو کسی حادث کا حدوث سے پہلے واجب تو نہیں ہو سکتا وہ، ورنہ پیدا ہونے سے پہلے وہ موجود رہے گا، پھر ممتنع بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ جو ممتنع ہے وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر یہ حادث پیدا ہونے سے پہلے محال تھا تو وجود میں کیسے آ گیا؟ وجود میں، تو اس سے یہ بات کنفرم ہوئی کہ کوئی بھی حادث ہو پیدا ہونے سے پہلے وہ نہ تو واجب تھا اور نہ محال تھا۔ تو تین ہی صورت ہوتی ہے، کوئی بھی مفہوم ہو، کوئی بھی شے ہو، شے تو نہیں آئے گی، کوئی بھی مفہوم ہو، وہ تین درجات ہیں اس کے، یا تو واجب کی کیٹیگری میں آئے گا، یا تو وہ محال کی کیٹیگری میں آئے گا، یا ممکن کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو حادث قبل حدوث، پیدا ہونے سے پہلے کس کیٹیگری میں ہے؟ واجب میں۔ اگر واجب میں ہے تو اس کو پھر ہمیشہ سے رہنا چاہیے تھا، اب پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہمیشہ سے ہوتا وہ، تو پہلے نہیں تھا اس کا مطلب واجب نہیں ہے وہ، محال بھی نہیں ہوگا، تین ہی کیٹیگری بن سکتی ہے۔ اگر محال ہوتا تو یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، جو محال ہوتا ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ جسے شریک باری محال ہے تو کوئی بھی اللہ کا شریک بن نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے واجب بھی نہیں محال بھی نہیں، تو ایک ہی شق رہ گئی نا، کون؟ ممکن والی۔ تو کوئی بھی حادث، جیسے آپ ہیں، آپ پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ ممکن ہے، واجب نہیں تھے، اگر واجب ہوتے تو آپ ہمیشہ سے ہوتے، آپ ہمیشہ سے ہوتے، تو واجب نہیں تھے، پیدا ہونے سے پہلے آپ واجب نہیں ہے، محال بھی نہیں ہے، اگر محال ہوتے تو پھر آپ پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کا مطلب ممکن ہے، ممکن ہونے کا مطلب امکان ہے نا وہاں، ممکن ہونے کا مطلب امکان ہے۔ اب جو امکان ہے، امکان ایک عرض ہے، یہ کیا ہے؟ اور عرض کہتے ہیں قائم بالغیر کو، جو خود بخود نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی محل چاہیے، اس کے لیے محل چاہیے۔ تو جب وہ پیدا ہونے سے پہلے آپ ممکن تھے، ممکن ہوتا ہے وہ جہاں امکان ہو، تو امکان کس کے ساتھ تھا؟ آپ کا جسم تو تھا نہیں اس وقت، آپ کا جسم تو، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا جسم نہیں ہے، تو وہ امکان کس کے ساتھ تھا؟ اس کا محل چاہیے نا، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو وہ محل کیا ہے؟ اگر یہ حیولہ ہے، یہ حیولہ اس کا محل ہے، اور حیولہ صورت کے بغیر نہیں ہوتا، حیولہ صورت کے بغیر نہیں ہوتا، اور صورت حیولہ کے بغیر نہیں۔ اس کا مطلب یہ امکان یہی حیولہ اور صورت کے ساتھ قائم ہے۔ اب یہ حیولہ اور صورت قدیم ہے، کیا ہے؟ کیوں قدیم ہے؟ حادث کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اگر حیولہ اور صورت کو حادث مانو گے تو پھر یہ حیولہ اور صورت پیدا ہونے سے پہلے خود ممکن ہوگا، تو اس کے امکان کے لیے پھر حیولہ اور صورت کی ضرورت پڑے گی، نہیں پڑے گی؟ پھر اس حیولہ اور صورت کے لیے کہیں گے وہ بھی حادث، تو ان کے حدوث سے پہلے پھر امکان ہوگا، تو اس طرح تو تسلسل ہوگا، تسلسل باطل ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ حیولہ اور صورت قدیم ہے، حیولہ اور صورت، اور حیولہ صورت سے جو مرکب ہوگا وہ بھی قدیم ہوگا، حیولہ صورت سے جو مرکب ہوگا، تو یہ عالم جو ہے حیولہ اور صورت کے مجموعہ کا نام ہے، اس لیے عالم قدیم ہے، عالم قدیم ہے۔ اب جزء الذی لا یتجزا جب ثابت مان لیے تو حیولہ ختم، حیولہ ختم، صورت ختم، تو یہ حیولہ کا اثبات ان کا نہیں ہو پائے گا۔ حیولہ کو ثابت کرنے سے انہوں نے عالم کو قدیم ثابت کر لیا۔ اچھا، جب عالم کو قدیم ثابت کر لے گا تو حشر و نشر کی بھی نفی کر لے گا وہ، حشر و نشر کی، کیونکہ حشر کیا ہے؟ حشر یہی ہے نا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا، ختم ہونے کے بعد پھر اٹھنا۔ تو جب عالم حیولہ صورت کے ذریعے عالم کو انہوں نے قدیم ثابت مان لے گا، تو جو قدیم ہوتا ہے وہ فنا ہوتا ہی نہیں ہے، جو قدیم ہوگا وہ فنا، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو جب حیولہ صورت ثابت مان لیں گے، وہ ثابت کر دیں گے، تو پھر عالم کو قدیم ہونا وہ ثابت کر لے گا، اور جب عالم کا قدیم ہونا ثابت کر لے گا تو پھر عالم کا فنا ممکن نہیں۔ جب فنا ممکن ہی نہیں تو حشر کیسے ہوگا؟ حشر کہتی ہے فنا کے بعد اٹھنے کو، حشر کہتے ہیں فنا کے بعد اٹھنے کو۔ جب عالم قدیم ہو جائے گا تو فنا ہی ممکن نہیں، جب فنا ممکن نہیں تو حشر کیسے ہوگا؟ تو یہ حیولہ اور صورت، یہ دونوں عالم کے قدیم تک بھی پہنچا دیتے ہیں،
اور حشر و نشر کی نفی تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے متکلمین نے فرمایا کہ جزء الذی لا یتجزا ثابت کرو دلائل کے ذریعے، تاکہ ان کا حیولہ ختم ہو جائے، صورت ختم ہو جائے۔ جب حیولہ صورت ثابت نہیں ہو پائیں گے تو عالم کا قدیم ہونا بھی ثابت نہیں ہو پائے گا۔ جب عالم کا قدیم ہونا ثابت نہیں ہو پائے گا تو حشر و نشر کی وہ نفی بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہی فائدہ ہے جزء الذی لا یتجزا کو ثابت کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کثیر من الہنسا اس کا بعد میں تھوڑا بتا دیں گے، کل ٹائم لگا۔